مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بچاؤ اپنی نسلوں کو اس عذاب سے، اس تباہی سے۔ اللہ کسی کو ہیجڑا بنا دیتا ہے، مخنث بنا دیتا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا۔ اللہ نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو اس آزمائش سے بچا لیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش، اور جس کو عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش۔ تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھانی ہے کہ ہم اس بے غیرتی والے قانون کو اپنے ملک میں پاس نہیں ہونے دیں گے۔ بھرپور آواز اٹھانی ہے، جو جتنی آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانا ہے۔ کوئی دلائل دینا کہ فیلنگز بہت سے لڑکوں میں ہوتی ہیں، بولو شیر میں کیوں نہیں ہوتی فیلنگز، یہ بلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ بچوں کو احساس دلانا ہے، لڑکے کو، کہ تم بیٹا کیا ہو، اور اگر آپ خود لڑکے ہو، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اپنے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے، مرد۔ ہم اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، مریں گے تو مردوں والی نماز جنازہ پڑی جائے گی ہمارے اوپر۔ اب اچھا، یہ فیلنگز والا قانون اگر پاس ہو گیا، نادرہ میں لیڈیز کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو، عجیب سا ہو جائے گا۔ ستار بھائی کا جنازہ ہے، اب امام کنفیوز ہوگا کہ کون سی دعا پڑھوں میں۔ ویسے تو دعا دونوں کی سیم ہے، لیکن بعض دعائیں فرق بھی ہے۔ اعلان کیا ہوگا کہ کس کا جنازہ ہو رہا ہے؟ عجیب مصیبت۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو لڑکیوں میں کھیلنے سے منع، کو ایجوکیشن سے نکالو اپنے لڑکے کو، خراب ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے نیچر ہے، اس کے بعد ایجوکیشن ہے۔ اگر وہ اچھا ڈاکٹر بن کے ہائی اللہ ہوئی اللہ بن گیا، یا وہ زنا میں پڑ گیا، تو کیا کرنا ہے ایسے ڈاکٹر کا میرے بھائی؟ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اسے آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ ہٹائیں یا اس پہ نظر رکھیں کہ کر کیا رہا ہے۔ آج کل فیس بک آزاد ہے، بہت سے بیچ کے لوگ فیس بک کے پہ آ کے آپ کے بچوں کو بھی بیچ کا کر دیں گے۔ وہ جیسے میں نے بتایا نا، وہ ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا، اب اس کی فیلنگز ختم ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی فیس بک پہ کسی گورے سے دوستی ہے، گورے نے وہاں سے اس سے دوستی لگا لگا کے اس کو خراب کر دیا۔ ماں باپ نگرانی نہیں کرتے، بچہ فیس بک پہ اس کے فرینڈز کون کون سے ہیں، فیس بک پہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، موبائل پہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ میاں نے والدین کو اولاد کے لیے مربی بنایا ہے، آپ کو اپنی اولاد پہ نگرانی رکھنی ہے کہ کر کیا رہا ہے یہ۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ نمبر یاد رہیں گے نا؟ لڑکوں کو، بچوں کو ایسے لڑکوں کے ساتھ جو اس سے ایج میں تھوڑے زیادہ ہوں، فری ہونے کی اجازت، آدمیوں کے ساتھ اس کو بیٹھنے مت دو۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی مردانگی کے لیے تو ضروری آدمیوں کے ساتھ بیٹھے، بھائی 100 میں اگر ایک بھی ان آدمیوں میں خراب نکلا نا، تو وہ آپ کے بچے کو خراب کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والدین اس زمانے میں، حالانکہ اس زمانے میں ماحول اتنا خراب نہیں تھا، تو میرے والدین اتنی سخت نگرانی کرتے تھے کہ میں نماز میں صف میں اگر کسی بندے کے ساتھ کھڑا ہوں، ظہر کی نماز میں، عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، تو میرے والد پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ تھے۔ بدگمانی نہیں ہے اولاد پر، لیکن نگرانی تو کرنی ہے نا کہ بیٹا ظہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور عصر میں بھی اسی کے ساتھ، تو ذرا ایکسکیوز می سر، تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ یہ بندہ آپ کا لگتا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کتنے خوبصورت سے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگ ان سے کوئی گال پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ادھر کس کر رہا ہے، کوئی، ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن بھائی 100 میں اگر ایک بندہ خراب ہوگا
تو اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی بدگمانی ہوگی, اس 99 سے بھی آپ احتیاط رکھیں گے. اس طرح کا بچوں کا مذاق بولو نہیں ہے. اور یہ جو بیماری ہے نا بچوں کے ساتھ بدکاری کی, یہ بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی, یہ خوب سمجھ لو. جب ایک دفعہ جوانی میں لگ گئی تو توبہ نہیں کی تو بڑھاپے تک رہتی ہے یہ. اس لیے اس زمانے میں بچوں کو بڑوں کے ساتھ فری بولو نہ ہونے دیں. اپنے ساتھ لائیں, مسجد میں اپنے ساتھ لے کے جائیں. لائے ہیں تو نگرانی رکھیں کہاں جا رہا ہے, کدھر کھیل رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اسکول میں جا رہا ہے نگرانی رکھیں اس کے اوپر. اور بچوں کو کزن کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو یار مت دیں, بالکل نہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے بھتیجوں بھانجوں سے بدگمان ہیں, برے ہیں, نہ نہ بھائی, اچھے برے کی بات نہیں ہے. شریعت کا اصول ہے, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, بچہ جب 10 سال کا ہو جائے گا اس کا بستر الگ کر. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں 10 سال سے پہلے, یہ تو 10 سال تو صحابہ کے دور کی بات ہے. یہ بات آپ نے اپنی بیویوں کو سمجھانی ہے, کیونکہ مرد ہر وقت نگرانی نہیں کرتا. جب مائیں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہیں اپنے میکے, اپنے ماں باپ کے گھر, وہاں کزن بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے, سب چپک چپک کے ایک دوسرے کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں. مائیں کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے, بچے ہیں. نا 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 نا, آپ اپنی بیگموں کو سمجھا دو کہ بچے میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے, تم ان کی ماں ہو, جاؤ. نہیں کرنی ہے, یہ بچہ کسی لڑکے کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. یہ نگرانی آپ کو کرنی پڑے گی, ورنہ جب بچہ بگڑ کے بڑا ہو کر کہے گا نا کہ مجھے وسیم سے شادی کرنی ہے, پھر آپ خون کے آنسو روگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مرو گے آپ, پھر عذاب میں آؤ گے. انگریزوں کیا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وسیم سے کر, مائیکل سے کر لے, کسی سے بھی کر لے. وہ تو غیرت ویرت تو ان کا ڈکشنری سے نکال دیا نا. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے بھائی, انسان کا بچہ بنا, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں. ہمارے گھر میں فیمیل بہو آتی ہے, میل بہو کے ہم قائل نہیں ہیں. داماد میل ہوتا ہے, ان کے ہاں فیمیل داماد بھی ہے, میل داماد بھی, ہر طرح کا سہولت ہے. آپ کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں, لیکن فیوچر یہی ہے جس طرح سے ہم جا رہے ہیں. تو بچوں کو اپنے کزنوں کے ساتھ بھی ایک بستر پہ سونے بولو مت دو. بدگمان نہیں کہ کزن خراب ہے, نا نا نا, کزن بہت اچھا ہے, اسلام کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے الگ. اسی طرح جب بچہ سمجھدار ہو جائے, 7 8 9 سال کا ہو جائے, تو بہن بھائیوں کو بھی ایک بستر پہ سونے مت دو. سمجھتے ہو, الگ سوئے گا. اور جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے, ایک خاندانی کام کر لو تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کا فیوچر کیا ہو جائے, محفوظ. وہ کام کرو جو عبداللہ بن عباس نے کیا رضی اللہ عنہ. سمیع قریب ان کے بیٹے تھے, ایک اور بیٹے ان کا نام ذہن میں نہیں, 3 بیٹے بالغ ہوئے. آپ کہہ سکتے ہو ایک ہی وقت میں 3 بیٹے کیسے بالغ ہو گئے؟ جب 4 شادیاں ہوں تو ایک ہی وقت میں 4 بیٹے بھی بالغ ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی تو 4 بیویاں تھیں, اہل بیت میں سے تھے نا, تبھی تو صحابہ فطرت پہ قائم تھے, نیچر پہ قائم تھے. تو 4 بیٹے بالغ ہوئے, چاروں کو بلایا اور کہا دیکھو تم میں سے جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے مجھے بتائے, میں اس کا نکاح کر دوں گا, لیکن زنا کے قریب مت پھٹکنا. یہ نہ کہنا کہ ابا نے شادی نہیں کی تو میں مجبور تھا تو میں زنا کر رہا ہوں. نا نا, میں تیار ہوں, زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. کاش یہ خاندانی کام آج کل کے ابا کرنے لگے. لیکن ابا کو یہ ہوتا ہے بہو آئے گی تو 2 روٹی زیادہ کھلانی پڑے گی مجھے, یہ ٹینشن ابا لینے کے لیے تیار. بہو کو بیٹی سمجھ رہے ہیں, بہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ سلوک کرو جو باپ والا ہوتا ہے. بہو نے دیکھا میرا باپ تو ساری زندگی کھلاتا رہا ہے, سوسر 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ باپ والی رسپیکٹ تھوڑی دے گی. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو. آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا بچہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, جو ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, ابھی اس کی ارننگ نہیں ہے, ابھی میں اپنے خرچے پہ شادی کر دیتا ہوں, بعد میں جب ارننگ ہوگی تو کر لے گا یہ.
لیکن اگر بچہ ایسا نہیں ہے, ایک نمبر کا پوستی ہے, پھر نہیں کرو یہ کام, کیونکہ پھر کیا ہوگا, ابھی تو شادی کے لالچ میں کچھ پڑھ لکھ لے گا, کما لے گا. اگر پوستی قسم کا بچہ ہے نا, آپ نے شادی کر دی تو وہ بالکل ہی پڑ جائے. نالائق بچوں کی میں جلد نکاح کی آپ کو ترغیب نہیں دیتا. تو سمجھدار ہے, اپنی ذمہ داریاں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملنا بھی تو اسی کا ہوتا ہے نا جو قابل ہو. انہوں نے پہلے ہی شادی کر دی, کیونکہ کالج کا ماحول خراب تھا. انہوں نے بچے کی شادی کر دی. بیٹا 4 سال تمہارے پڑھائی کے, تو میرے خرچے پہ شادی, میرے خرچے پہ بہو پلے گی, تاکہ تم برائی کی طرف نہ جاؤ. جب فارغ ہو جاؤ گے, ڈاکٹر بن جاؤ گے, تو پھر تم اپنا خرچہ خود اٹھا لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں بہو بھی سسر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں, اس دوران میرا اور میرے میاں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ میرے سسر صاحب اٹھا رہے ہیں. انسان کی بچی ہوگی تو تمیز سے بات کرے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 کام کر لیا آپ لوگوں نے. اپنے لڑکوں کو احساس دلانا ہے بیٹا تم کیا ہو, آدمی ہو. نمبر 2, اس کو کھیلنے دینا ہے کس میں؟ لڑکوں میں, لڑکیوں میں نہیں کھیلنے دینا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی عمر سے, بڑی عمر کے لوگوں سے اس کو فری نہیں ہو, نگرانی کرنی ہے. بھائی انکل کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے انکل, کیوں دوستی لگائی ہوئی ہے بھائی؟ اور انکل میں صرف غیر نہیں, اپنے بھی ہیں. ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دیں کسی کو بھی, سمجھتے ہو؟ ہاتھ کا مذاق کی اجازت نہیں ہے. بس بیٹھو ہنسی مذاق, ہاتھ کا مذاق ماں باپ ہی بس, بھائی بہن باقی کوئی نہیں, کسی کو فری ہونے کی اجازت نہ دیں. چوتھا کام, ایک بستر پہ بہن بھائی کو اور کزنوں کو بھی ایک بستر پہ سونے نہ دیں. سمجھتے ہو؟ نگرانی کروائیں اپنی بیگموں سے کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ, کیونکہ گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جب بچے جاتے ہیں نانیاں کے گھر تو پھر وہاں یہ احتیاط نہیں ہوتی. اور 5واں کام یہ کرنا ہے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. جب نکاح ہو جائے گا نا تو ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ نیچر پہ آ گیا, اب وہ محفوظ ہو گیا. اگر شادی دیر سے کرو گے, غلط چیزوں کی عادتیں پڑ گئیں, تو پھر شادی کے بعد برائی کم ہونے کا امید تو ہے, ختم ہونے کی 100% یقین نہیں ہے, کیونکہ پھر ایسا برباد ہوتے ہیں کہ وہ زندگی برباد ہو جاتی ہے پھر. تو اللہ ان کمبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اسلام نے جو ہمیں ایک نیچرل لائف دی ہے, اس اسلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے بعد انسان کے چہرے پہ بہار آتی ہے, چمکتا لگ رہا ہوتا ہے نا دولہا کے چہرے پہ رونق, دلہن کے چہرے پہ ایک نور. لیکن جو بدفعلی ہوتی ہے اس سے دونوں کے چہروں پہ نور آتا ہے, پھٹکار آتی ہے. تو نکاح کو پروموٹ کرو, جو پیغمبروں کی سنت ہے, یہ نیچرل ہے, اس سے اولاد ملے گی. پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, ہر پیغمبر, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں پیدا ہوئے نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ کے نکاح ہوئے تھے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پہ اللہ نے پیدا کر دیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے, تمہارا خاندانی نظام تباہ, تمہاری فطرت ختم, اور اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کو لوط علیہ السلام والی قوم جو تھی نا, ان کے عمل سے اللہ کو بہت شدید نفرت ہے, بہت شدید نفرت ہے. اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا تھا, تباہ کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ کا واسطہ, کوئی شخص اس جرم میں مبتلا ہے, آج توبہ کر لے اور علاج کرے اپنا. انشاءاللہ اللہ سے مایوس نہ ہو, اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل دیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.